سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہنے لگے میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، اس کے بدلے اللہ تمہیں 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کتنی؟ بولیے تو صحیح، کتنی؟ 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 نیکیاں سارے دن میں کیسے؟ یعنی ایک ایک عمل کریں گے، 1000 عمل کریں گے تو پھر جا کے 1000 نیکیاں ملیں گی۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 نیکیاں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، پھر ہمیں رات کو سونا نہیں پڑے گا، پھر ہمیں دن کو کام نہیں کرنا پڑے گا۔ نبی فرمانے لگے ایسی کوئی بات نہیں، رات کو تم سو بھی جانا، ٹھیک ہے، دن کو کام بھی کرنا، وقت آنے پر نماز بھی پڑھنا، سارے کام کرنا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ ہم سوئیں تو پھر بھی نیکیاں، ہم سارا دن کام کریں تو پھر بھی نیکیاں؟ میرے نبی فرمانے لگے کوئی بھی مسلمان تا قیامت صرف محبت سے 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے، یا محبت سے 1 مرتبہ الحمدللہ کہہ لے، یا محبت سے 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لے، یا محبت سے 1 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے، جب وہ محبت سے پڑھ لیتا ہے فوراً اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ پتہ یہ چلا توبہ کی رات ہے نا آج، یعنی شب برات کی رات ہے اور نیکیاں کمانے کی رات ہے۔ نیکیاں پورا سال کمانی چاہیے لیکن خصوصی طور پر یہ رات ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں کمانا تو بڑا ہی آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اللہ کرے کل قیامت کا دن ہو تو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، ہم گناہوں سے دور رہیں۔ حضور فرمانے لگے کون سا گناہ گار بہتر ہے، کون سا گناہ گار بہتر ہے؟ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم توجہ کر رہے تھے حضور کس کو کہیں گے، ساتھ ہی حضور نے یہ جملے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ گناہ گار ہے، نبیوں کے علاوہ ہر بندے سے گناہ ممکن ہے۔ صحابہ پھر دیکھنے لگے کہ کون سا گناہ گار بہتر ہے، صحابہ و اہل بیت ہوں، اولیاء کرام ہوں، بے شک اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے گناہوں سے، لیکن گناہ کا امکان ہے، معصوم صرف نبی ہیں۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ کیا ہے؟ گناہ گار ہے، لیکن فرمایا وہ گناہ گار سب سے بہتر ہے، فرمایا جو گناہ گار گناہ ہونے کے فوراً بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔